بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید پاکستانی ویلوگ چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین کے بارے میں۔ فلسطین 2023 کے شروع میں کچھ اس طرح دکھتا تھا۔ فلسطین کے بازار کے اندر رونقیں اپنے تاریخی مقامات اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دلکش دکھائی دیتا تھا، اور اب 2024 اکتوبر کے اختتام پر ایسا کچھ نہیں وہاں پر ملتا۔ بازار ملبے کے ڈھیر، عمارتیں ملبے کے ڈھیر، وہاں پر خوبصورتی تاریخی مقامات ملبے کے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ اس سے قبل آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو ناظرین، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فلسطین 2023 کے شروع میں کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے قدیم شہر یروشلم۔ یروشلم کا قدیم شہر اپنے تاریخی اور مذہبی مقامات جیسے مسجد اقصی، گنبد صخرہ اور قدیم دیواروں کے ساتھ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اس کے تاریخی بازار اور پرانی عمارتیں دنیا بھر سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ بحیرہ مردار جو دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے، اپنی نمکین پانی اور ارد گرد کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک منفرد قدرتی خوبصورتی پیش کرتا ہے۔ یہ علاقہ لوگوں کو پانی میں تیرنے اور معدنیات سے بھرپور مٹی کے علاج کے لیے مشہور ہے۔ 2023 کے شروع میں پہاڑیاں اور وادیاں کچھ اس طرح دکھائی دیتی تھیں۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں پہاڑیاں اور وادیاں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے نابلس کے قریب بلندی پر موجود مقامات جو زیتون کے باغات اور قدیم دیہات سے گھیری ہوئی ہیں۔ 2023 کے شروع میں غزہ کا ساحل کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا۔ غزہ کے ساحلوں پر نیلے پانیوں اور سنہری ریت کے ساتھ قدرتی حسن نظر آتا تھا، جہاں مقامی لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ 2023 کے شروع میں فلسطین کے قدیم دیہات اور زیتون کے باغات کچھ اس طرح دکھائی دیتے تھے۔ فلسطین کے دیہاتی علاقے زیتون کے باغات اور قدیم پتھریلی عمارتوں کے ساتھ ایک منفرد دلکش حسن پیش کرتے تھے۔ 2023 کے شروع میں فلسطین کی یہ قدرتی اور تاریخی خوبصورتی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک اہم سیاحتی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مختلف ممالک سے لوگ ان مقامات کی دلکش اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں 2024 میں فلسطین کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ 2024 اکتوبر کے اختتام میں فلسطین کی حالت بہت سے چیلنجوں اور تنازعات کے نتیجے میں کافی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ مسلسل جنگوں، بمباری اور عسکری کارروائیوں کے باعث نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان ہوا بلکہ بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں کچھ پہلو ہیں جو اس تباہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی پٹی کے بارے میں۔ غزہ 2024 میں بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بمباری اور مسلح تنازعات کی وجہ سے مکانات، عمارتیں، سکول اور ہسپتال زمین بوس ہو چکے ہیں۔ عوام کو پانی، بجلی اور بنیادی ضروریات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ غزہ کے ساحل اور بازار بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ یروشلم اور مغربی کنارہ۔ یروشلم اور مغربی کنارے میں عسکری تصادم اور بستیوں کی توسیع کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ قدیم شہر یروشلم کے اطراف میں بھی بے امنی اور تنازعات نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے۔ بستیوں کے پھیلاؤ سے فلسطینی علاقوں کی زمین سکڑ رہی ہے اور معاشی مشکلات میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مہاجرین کی حالت۔ 2024 میں فلسطینی مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔
جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی تلاش میں در بدر ہو رہے ہیں، اور پناہ گزیر کیمپوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے، جہاں انسانوں کو بنیادی سہولیات جیسے پانی، خوراک اور طبی امداد کی کمی کا سامنا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی تباہی، پل، سڑکیں، بجلی کے نظام اور پانی کی فراہمی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مزید بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بچوں اور بڑوں کو نفسیاتی اور جسمانی صدمات کا سامنا ہے۔ 2024 میں فلسطین کی معاشرتی اثرات، مسلسل تنازعات کی وجہ سے فلسطینی معاشرہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بے گھری، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سماجی ڈھانچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور لوگ خوف و ہراس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین 2024 میں تنازعات اور جنگوں کے نتیجے میں ایک تباہ شدہ اور مشکلات سے بھرپور علاقہ بن چکا ہے، جہاں لوگ مسلسل زندگی کے بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام فلسطین مسلمانوں کی خیر فرمائے، ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی، جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ جاری رکھیں، اس لیے کہ ہم جو بھی ان کی چیزیں خریدتے ہیں ہمارے پیسوں سے ہی پھر جا کر یہ گولی خریدی جاتی ہے، انہی پیسوں کے ساتھ یہ اسلحہ بنتا ہے اور یہی گولی ان مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔